إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول رمضان المبارک کے مہینے میں آپ علیہ السلام 4 قسم کے کام کیا کرتے تھے. عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں 4 قسم کی عبادتیں بجا لایا کرتے تھے. پہلا کام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آپ روزہ رکھتے تھے. دوسرا کام شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. آپ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے. آپ قرآن مجید کی تلاوت سنا کرتے تھے. اور تیسرا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے. اور چوتھا کام نبی علیہ السلام رمضان المبارک کے آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت نشینی اختیار کرتے تھے جو ہم اعتکاف کے نام سے جانتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں سخاوت کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں خلوت اختیار کیا کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام کا روزے کا نبی علیہ السلام اہتمام کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں یہ 4 کام کیا کرتے تھے. قرآن مجید سورہ فاطر میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ. ان الذین بے شک وہ لوگ یتلون کتاب اللہ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں. یتلون کتاب اللہ نماز میں کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں. یتلون کتاب اللہ نماز کے بعد کتاب کی تلاوت کیا کرتے ہیں. ان الذین یتلون کتاب اللہ سوتے وقت کتاب کی تلاوت کر کے سویا کرتے ہیں. ان الذین یتلون کتاب اللہ جو بیدار ہوتے ہی وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. وقرآن الفجر
میرے پیغمبر فجر کے ٹائم پہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کر. پہلا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اس کے بعد آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام سے یہ حکم ہے. پھر اس کے بعد رہتی دنیا تک ہر قرآن مجید پڑھنے والے قاری سے، قرآن مجید پہ ایمان رکھنے والے مومن سے اللہ کا حکم یہ ہے وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. صبح کا آغاز، فجر کا آغاز، دن کا آغاز وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، فجر کی ٹائم پہ اہتمام کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو. إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، فجر کے ٹائم پہ اللہ کے فرشتے قرآن کے مجلسوں میں، قرآن کی مجلسوں میں حاضر ہوا کرتے ہیں. ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون فیما بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ وغشیہم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جو بھی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، مساجد میں سے کسی مسجد میں جمع ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، وہ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، ویتدارسون فیما بینہم، اور آپس میں قرآن مجید کے درس و تدریس کے اہتمام کرتے ہیں. قرآن مجید سنتے بھی ہیں، قرآن مجید سناتے بھی ہیں، کیونکہ قرآن مجید کو پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن مجید کو سننا بھی عبادت ہے، قرآن مجید کو سنانا بھی عبادت ہے، قرآن مجید کو لکھنا بھی عبادت ہے، قرآن مجید کو سمجھنا بھی عبادت ہے، قرآن مجید کو آگے سمجھانا بھی عبادت ہے. بلکہ یہ امت کی ذمہ داری ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ہی وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے تمہیں اللہ رب العالمین نے انتخاب کیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم معروف کے حکم دیتے ہو، منکر سے لوگوں کو روکتے ہو، اور معروف کو معلوم کرنے کے لیے، معروف کے علم حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم سے رجوع کرنا پڑے گا. منکر کو جاننے کے لیے پہلے منکر کو جاننا ہوگا، پھر اس کے بعد منکر سے لوگوں کو روکنا ہوگا. منکر کو جاننے کے لیے بھی قرآن مجید سے رشتہ قائم کرنا ہوگا. وَيَتَدَارَسُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وہ آپس میں قرآن مجید پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور سمجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. إِلَّا نَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ایسی مجلسوں پہ آسمانوں سے سکینت اترتی ہے. وغشیہم الرحمہ، ایسی مجلسیں اللہ کی رحمت ایسی مجلسوں کو ڈانپ لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ، اور ایسی مجلسوں کو اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں. وذکرہم اللہ فی من عندہ، قرآن مجید سننے والوں کا، قرآن مجید سنانے والوں کا، قرآن مجید سمجھنے اور سمجھانے والوں کا، قرآن مجید کی تعلیم و تعلم سے منسلک افراد کا تذکرہ. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ ان کے تذکرہ ملائے اعلیٰ میں کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ سیاحین، اللہ کے روئے زمین پہ سیاحت کرنے والے فرشتے ہیں، اور روئے زمین پہ قرآن مجید کی مجلسوں کو، ذکر کی مجلسوں کو وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور مجلسوں میں وہ حاضری دیتے ہیں. اللہ رب العالمین کے پاس جب وہ رپورٹ پیش کرتے ہیں، ساتھ یہ رپورٹ پیش کرتے ہیں اللہ اس
اس مجلس میں ایک بندہ قرآن سننے کی نیت سے، قرآن سنانے کی نیت سے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی نیت سے حاضر نہیں ہوا تھا، وہ کسی کام سے آیا ہوا تھا، ویسے وہ بیٹھا رہا، اللہ اس کو کیا ان لوگوں میں شامل کر دو؟ اللہ رب العالمین جواب دے گا هم القوم لا يشقى جلیسهم، یہ ایسے لوگ ہیں ان کے ساتھ ویسے بیٹھنے والے بھی سکینت سے، اللہ کی رحمت سے یہ لوگ محروم نہیں رکھ سکتے، ان کو بھی شامل۔ تو رسول اللہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آج ہماری حالت یہ ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں بھی ہمارے تعلق قرآن مجید سے نہیں جڑتے، ہم قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ماحول بن چکا ہے، جب ہم قرآن مجید کو ہاتھ لگاتے ہیں آگے سے پوچھنے والا یہ پوچھتا ہے آج کون مرا ہے، کیونکہ اب ہم نے قرآن مجید کو زندوں سے اس کا ناتا رشتہ توڑ کر مردوں سے توڑنا ہے۔ اور جب ہم قرآن مجید ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو بیوی بچے پوچھتے ہیں آج کون مرا ہے، کس کے ختم کے لیے قرآن مجید سے آپ نے اپنا رشتہ جوڑا ہے۔ یاد رکھو قرآن مجید قوموں کو عروج دینے کے لیے، قرآن مجید دنیا میں امن سلامتی قائم کرنے کے لیے، قرآن مجید دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے انسانیت کے لیے آئین ہے، قانون ہے، دستور ہے، اس کا تعلق مردوں سے نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی آدمی اپنی زندگی میں قرآن مجید کو پڑھاتا رہا، قرآن مجید کی نشر و اشاعت میں حصہ لیتا رہا، جب تک وہ سلسلہ جاری ہے اس کو ثواب ملے گا، لیکن اس کے مرنے کے بعد مولویوں کو جمع کر کے، مدرسے کے بچوں کو جمع کر کے ختم کرنے سے اسے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ کام نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ آپ علیہ السلام کے صحابہ نے۔ آپ علیہ السلام سے محبت کے عنوان سے، آپ علیہ السلام سے پیار کے عنوان سے، آپ علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد حضرات صحابہ میں سے، حضرات اہل بیت میں سے کسی نے بھی یہ جسارت نہیں کی۔ تو اللہ فرماتے ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، گھروں میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، گھروں میں بھی نفلی نماز پڑھنے کا اہتمام کیا کرو، گھروں میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے اذکار جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھی حدیث کی بھی تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن کی بھی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسی لیے ہم قرآن مجید کا جو مقدمہ ہے، قرآن مجید کا جو خلاصہ ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھنا امام کے لیے بھی ضروری سمجھتے ہیں، مقتدی کے لیے بھی ضروری سمجھتے ہیں، سری نمازوں میں بھی ضروری سمجھتے ہیں، جہری نمازوں میں بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ من لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے جس کی نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز حدیث کی تلاوت پر، سنت کی تلاوت پر بھی مشتمل ہوتی تھی، قرآن مجید کی تلاوت پر بھی مشتمل ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کے اذکار وہ بھی حدیث کی تلاوت پر، سنت کی تلاوت پر وہ اذکار مشتمل ہوتے تھے۔ سونے کے اذکار بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام کے سونے کے اذکار بھی قرآن کی تلاوت اور حدیث کی تلاوت پر ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کے اذکار مشتمل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے
سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے، سورہ الف لام میم السجدہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت میں معمول ہوا کرتے تھے قرآن۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، کیا ہم نے قرآن کے مہینے میں رسول اللہ کے اس معمول کو کبھی اختیار کیا ہے؟ یتلون کتاب اللہ، وہ خلوت میں بھی کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ یتلون کتاب اللہ، وہ جلوت میں بھی کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، دوسرا کام یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وہ اس نماز کو قائم کرتے ہیں جس نماز کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے جو نماز لے کر آئے تھے، وہ نماز سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اسی لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے، اللہ میری نسل کو بھی نمازی بنا دے۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَسْجِدًا، اپنے گھروں کو مسجد بنا لو، اپنے گھروں سے نماز ادا کیا کرو۔ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، جناب اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کے حکم دیا کرتے تھے۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان کو کعبۃ اللہ کے جوار میں، کعبۃ اللہ کے پڑوس میں اسی لیے چھوڑ آئے تھے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اللہ، میں نے اپنے آل و اولاد کو بے آب و گیاہ بواد غیر ذی زرع، اس وادی میں چھوڑ کے آیا ہوں جہاں پہ کوئی چیز اگنے کا نام بھی نہیں لیتی۔ لیقیم الصلاۃ، اللہ اس لیے چھوڑ آیا ہوں تاکہ وہ نماز قائم کرے۔ اور مشرکین مکہ کے لوگ بھی نماز کے نام پہ سیٹیاں بجایا کرتے تھے، تالیاں بجایا کرتے تھے، لیکن وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ سے مراد خاص وہ نماز ہے جو محمدی نماز ہے، صلاۃ ابراہیمی نہیں، صلاۃ اسماعیلی نہیں۔ اور ہم جس نماز کو پڑھنے کا حکم دیا ہے وہ نماز محمدی ہے۔ صلوا کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے اپنی نمازوں پر؟ کیا میری نماز رسول کی نماز سے ملتی ہے؟ میرے نماز کی اجزاء کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اجزاء ترکیبی سے ملتی ہے؟ کبھی غور کیا؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے تھے اور قائم کرتے ہیں اور قائم کرتے رہیں گے۔ یتلون کتاب اللہ، قرآن مجید کی تلاوت وہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں اور موت تک نماز قائم کرتے رہیں گے۔ قرآن مجید کی تلاوت بھی عبادت ہے، نماز اقامت صلاۃ بھی عبادت ہے۔ اور عبادت کی آخری ٹائمنگ کیا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے موت تک، جب تک انسان کی عقل کام کرتی ہو وہ مکلف ہے عبادتوں کا۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، دوسرا کام وہ اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کی کل
کلیات جزئیات سمیت سنتوں سمیت وہ نماز قائم کرتے ہیں، سنت کے مطابق قائم کرتے ہیں۔ آج ہم نے یہ میری نماز ہے، یہ آپ کی نماز ہے، یہ ہمارے آبا و اجداد کی نماز ہے، یہ ہمارے علاقائی نماز ہے، یہ ہمارے نسائی نماز ہے۔ نہیں میرے بھائی، نماز نماز محمدی، نماز محمدی قابل قبول ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ نماز میں بھی نبی علیہ السلام بہترین نمونہ ہے، زکات میں بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام بہترین نمونہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ زندگی کی ہر شعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے نمونہ ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، وَأَنفَقُوا تیسرا کام، وَأَنفَقُوا وہ خرچ کرتے ہیں، خرچ کرتے رہیں گے۔ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے، علم کی صورت میں، صلاحیتوں کی صورت میں، مال کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ جن کو اللہ نے علم دیا ہے وہ علم خرچ کرتے ہیں، جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ مال خرچ کرتے ہیں، جن کو اللہ نے اولاد دیا ہے وہ اولاد کو یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ کے مطابق اولاد کی تربیت کرتے ہیں۔ وانفقوا، اور انفاق کی روشنی میں بھی بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، جو کچھ ہم نے انہیں دیا، ہم نے اگر انہیں مال کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، مال خرچ کرتے ہیں۔ اگر ہم نے انہیں قیام کی صلاحیت دی ہے وہ قیام کرتے ہیں، اور رکوع کی صلاحیت دی ہے اور رکوع کرتے ہیں، سجود کی صلاحیت دی ہے سجدے کرتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیم و تعلم کی ہم نے صلاحیت دی ہے، وہ قرآن مجید کی تعلیم و تعلم کے لیے اپنے آپ کو خرچ کرتے ہیں، اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں۔ سرًا وعلانیہ، وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی رات کی تاریکیوں میں، خلوتوں میں بھی وہ کرتے ہیں، وعلانیہ، اور جلوت میں بھی، سر عام بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ نماز لوگوں کے سامنے بھی پڑھتے ہیں، سرن بھی پڑھتے ہیں، جہرن بھی پڑھتے ہیں، چھپ کر بھی پڑھتے ہیں، اور سر عام بھی نماز ادا کرتے ہیں، خرچ سر عام بھی کرتے ہیں، چھپ کر بھی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیب وہ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین اپنا سایہ عطا فرمائے۔ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الامام العادل، عدل اور انصاف سے کام لینے والے حکمران، ان کو اللہ رب العالمین اپنا سایہ نصیب فرمائے گا۔ کب؟ قیامت کے دن، جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، انسان اپنے گناہوں کے بقدر اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اس موقع پہ اللہ اس عادل بادشاہ کو، اس عادل حکمران کو اللہ رب العالمین سایہ عطا فرمائے گا۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اور اس نوجوان کو بھی اللہ سایہ عطا فرمائے گا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی۔ جوانی میں عبادت کرنا یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نوجوانوں اس نعمت کی قدر کیا کرو۔ اصحاب کہف، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ تو جو نوجوان ہی تھے، انہم فتیۃ، وہ نوجوان ہی تھے، آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لے آئے، جوانی میں اللہ کی عبادت، اللہ کی توحید کو انہوں نے قبول کیا۔ وزدناہم ہدی، ہم نے ان کی ہدایت میں مزید برکت ڈالی، مزید اضافہ کیا، اور اللہ رب العالمین نے اس کردار کو
ان نوجوانوں کے کردار کو اللہ نے قرآن بنایا، اور یہ قرآن قیامت کی دیواروں تک اس کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے تو اصحاب کہف کو ضرور ہم ڈسکس کریں گے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول یہ ہوا کرتے تھے جمعہ کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام سورہ کہف کی تلاوت کیا۔ سورہ کہف پڑھنے والے ہر نوجوان کو یہ حوصلہ دیتا ہے، یہ تسلی دیتی ہے سورہ کہف، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اصحاب کہف کے نقش قدم پہ چل۔ جس طرح میں نے اصحاب کہف کے لیے انعامات و اکرامات کی بارش کی ہے، تو بھی میرے انعامات کے مستحق بنو گے۔ فرمایا دوسرا وہ نوجوان نشأ فی عبادت اللہ، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے۔ تو نوجوانی میں عبادت کرنا یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا شیوا ہے۔ تو لہذا جوانی کو غنیمت جانیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی آمد سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ شبابک قبل شیبک، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ تو جوانی رب کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والوں کی اکثریت جوانوں پر مشتمل تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صورت میں، عمر ابن الخطاب کی صورت میں، عثمان ابن عفان کی صورت میں، عبداللہ ابن مسعود کی صورت میں، ابو حذیفہ کی صورت میں، سالم کی صورت میں، عبداللہ ابن مسعود کی صورت میں، معاذ ابن جبل کی صورت میں، ابی ابن کعب کی صورت میں، یہ جوان بھی تھے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو یہ حکم دیا تھا استقرؤوا القرآن من 4 من عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة، 4 لوگوں سے قرآن پڑھا کرو۔ عبداللہ بن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، اول من جہر القرآن، سب سے پہلے جہرن یتلون کتاب اللہ، جہرن مشرکین مکہ کی بڑی مجلس سے جس نے جہرن اعلانیہ طور پر سب سے پہلے رسول اللہ کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے قرآن مجید پڑھ لیا کرو، معاذ بن جبل سے قرآن مجید پڑھ لیا کرو، ابی بن کعب سے قرآن مجید پڑھ لیا کرو، وسالم مولا ابی حذیفہ، اور سالم جو ابو حذیفہ کا آزاد کردہ غلام ہے اس سے قرآن مجید پڑھ لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والے بھی اکثریت نوجوانوں کی تھی۔ تو نوجوانوں جوانی کو غنیمت جانو، قرآن مجید سے اپنے تعلق جوڑو، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرو، سمجھنے کے بعد قرآن مجید کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ یہ بات یاد رکھو، ہمارا ایمان ہے ختم نبوت کا۔ نبوت کیوں ختم ہوئی؟ اللہ رب العالمین نے نبیوں والی ذمہ داری اس امت پر ڈالی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ پیارے پیغمبر کے بعد کوئی نبی نے آنا نہیں ہے، نبیوں کی ذمہ داری افراد امت نے ادا کرنا ہے، اور افراد امت تب ادا کر سکیں گے جب افراد امت قرآن سے، قرآنی تعلیمات سے واقف ہو، قرآنی تعلیمات سے مالا مال ہو۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے قرآن مجید کو صحیح پڑھا جائے، قرآن مجید کو سمجھا جائے، قرآن مجید کی نشر و اشاعت کے لیے اپنی جوانیاں صرف کیا جائے۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِمَّا أَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ ہم نے دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سرًّا وعلانیہ، چھپ چھپ کر بھی وہ خرچ کرتے ہیں، وعلانیہ، اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سوال کرتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ سے سوالات کرتے ہیں، صحابہ کی مجلس میں سوالات رکھتے ہیں۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم اليوم صائما، رسول اللہ سوال رکھتے ہیں، پہلا سوال یہ کرتے ہیں من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم میں سے کس نے روزے کی حالت میں صبح کی ہے؟ فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انا یا رسول اللہ، رسول اللہ کے پہلے سوال کی جواب صدیق اکبر دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں اللہ فرماتے اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون، یہ خیرات کے کاموں میں ایک دوسرے سے مسابقہ کرنے والے، ریس کرنے والے، مقابلہ کرنے والے، وهم لها سابقون، اور اللہ فرماتے ہیں وهم لها سابقون، خیرات کے کاموں میں یہی سبقت لے جانے والے ہیں، والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو سبقت لے جانے والے ہیں، اللہ کی قرب حاصل کرنے والے یہی ہیں، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض، لوگوں آؤ مسابقہ کرو، مقابلہ کرو، ریس لگاؤ، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وجنۃ ارضها السماوات والارض، ایسی جنتوں کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں انا یا رسول اللہ، رسول اللہ دوسرے سوال کرتے ہیں فمن اتبع منکم اليوم جنازہ، آج تم میں سے کس نے کسی کے جنازہ پڑھ کے آئے ہو؟ ابو بکر پھر جواب دیتے ہیں انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب آج میں ایک جنازے کے پیچھے سے ہو کے آیا ہوں، جنازہ پڑھ کے آیا ہوں۔ رسول اللہ پھر سوال کرتے ہیں فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، آج کسی مسکین کو کون کھانا کھلا کے مجلس میں آئے ہو؟ ابو بکر فرماتے ہیں انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب یہ کام میں کر کے آیا ہوں۔ رسول اللہ پھر سوال کرتے ہیں فمن عاد منکم اليوم مریضا، آج کسی مریض کی عیادت کون کر کے آئے ہو؟ کسی مریض کی تیمارداری، بیمار کسی تم میں سے کون کر کے آئے ہو؟ ابو بکر جواب دیتے ہیں انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب یہ کام بھی میں کر کے آیا ہوں۔ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، یہ چار کام، روزہ رکھا ہو، جنازہ کی پیچھے سے ہو کے آیا ہو، مسکینوں کو کھانا کھلایا ہو، اور مریض کی عیادت جو بندہ کرے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ سرا و علانیہ، وہ اعلانیہ بھی یہ عمل کیا کرتے تھے، اعلانیہ بھی نیکی کے کام کیا کرتے تھے، اور سرن چھپ کر بھی کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول ہوا کرتے تھے، آپ بس اوقات رات کی تاریکی میں گشت پہ نکلا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر ہوتے ہیں صدیق اکبر کے گھر سے، رات کی تاریکی ہے، خلوت ہے صدیق اکبر کی، ابو بکر رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، رسول اللہ آگے بڑھتے ہیں، جناب عمر کے گھر سے گزرتے ہیں، عمر بھی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے رات کی تاریکی۔ فرق یہ تھا جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینی آواز میں، پست آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز میں، بلند آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں سے ملاقات ہوتی ہے، پیارے پیغمبر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ابو بکر کل رات آپ کے گھر سے میرا گزر ہوا، آپ کی خلوت میں نے دیکھا، آپ دھیمی آواز میں، پست آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، کیوں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں اسمع من اناجی، اللہ کے حبیب اسمع من اناجی، جس کو سنانا مقصود ہے وہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی طرح کوئی ہے ہی نہیں ہے، وہو السمیع، وہ سب کچھ سننے والا ہے، البصیر، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ کے حبیب جس
کو سنانا مقصود تھا وہ سن رہے تھے. رسول اللہ فرماتے ہیں ابو بکر اپنی آواز تھوڑی اونچی کر لے. جناب عمر سے پوچھتے ہیں عمر رات کو میرا گزر تیرے گھر سے ہوا تھا, تو اونچی آواز میں بلند آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے, عمر اونچی آواز میں کیوں تلاوت کر رہے تھے؟ فرمانے لگے اوقظ الحسنین وعطرد الشیطان, اللہ کے حبیب نے اپنے گھر والوں کو جگانا مقصود تھا. وعطرد الشیطان, شیطان کو بگانا مقصود تھا. اللہ کے حبیب شیطان کو بگانے کے لیے, گھر والوں کو جگانے کے لیے, تاکہ خلوت میں ان الذین یتلون کتاب اللہ, وہ لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں, خلوت میں بھی کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں, جلوت میں بھی کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں, انفرادی زندگی میں بھی کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں, اجتماعی زندگی میں کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں, غمی میں بھی کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں, خوشی میں بھی کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, جو کچھ ہم نے انہیں دیا اسے وہ خرچ کرتے ہیں. سِرًّا وَعَلَانِيَةً, چھپ چھپ کر خرچ کرتے ہیں. وَعَلَانِيَةً, علانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں أُولَئِكَ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ, جو زندگی بھر یہ معمول بناتے ہیں اولئک یرجون تجارۃ لن تبور, یہ وہ افراد ہے, یہ وہ خوش نصیب ہے جو اس بات کی امید رکھتے ہیں تجارت, ایسی تجارت کی, ایسی بزنس کی, وہ تجارت کی وہ امید رکھتے ہیں جس کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حکم دیا تھا. قل هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. میرے پیغمبر جو جنت کی سوداگر ہے, جو جنت کو خریدنا چاہتے ہیں, جو رب کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں, جو رب کی رحمتوں سے مستفید ہونا چاہتے ہیں, قل هل ادلکم علی تجارہ, میرے پیغمبر ایسے تاجروں سے کہہ دے هل ادلکم علی تجارہ, کیا میں تمہاری رہنمائی ایسی تجارت کی طرف نہ کرو, تنجیکم من عذاب علیم, وہ تجارت تمہیں عذاب علیم سے, دردناک عذاب سے وہ تجارت تمہیں بچائے گی. اور رولز آف بزنس کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ, اللہ پر ایمان لاؤ گے, رسول پر ایمان لاؤ گے. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, اور اللہ کے راستے میں اپنے مال سے بھی, اپنی جان سے بھی جہاد کرو گے, دین کو پہنچانے کے لیے, دین کی دعوت عام کرنے کے لیے, دین کی تعلیم عام کرنے کے لیے, ہر گھر تک قرآن پہنچانے کے لیے, ہر ہاتھ تک قرآن مجید تھمانے کے لیے وہ اپنے مال سے بھی جہاد کرتے ہیں اور اپنی جان بھی لگا دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ایسی تجارت کی طرف میرے پیغمبر کہہ دے جنت کی سوداگروں سے, اگر سوداگری چاہتے ہو, سودا کرنا چاہتے ہو, هل ادلکم, میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں علی تجارت, ایسی تجارت کی طرف, تنجیکم من عذاب علیم, واحد وہ تجارت ہے تمہیں عذاب علیم سے بچائے گی. کیا خیال ہے, کیا ہم اللہ کے ساتھ یہ تجارت کرنے کے لیے تیار ہے؟ یہ رمضان کا مہینہ ہے, قرآن کا مہینہ ہے. رمضان کے مہینے میں, قرآن کے مہینے میں ہم یہ دعوت دیتے ہیں قرآن سے جڑیے, قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگائیے. جو قرآن مجید ہمیں رحمت, ہمارے لیے رحمت بن کر آئی ہے, جو قرآن مجید ہمارے لیے اللہ کی طرف سے برکت والی کتاب بن کر یہ قرآن آیا ہے, لہذا اس کتاب کی قدر کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه, قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو, قرآن مجید قیامت کے دن اپنے قاری کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. عالم کیا ہوگا, کس ماحول میں قرآن سفارشی بن کر آئے گا؟ وہ ماحول بھی, وہ منظر بھی قرآن مجید نے منظر کشی کی ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, جس دن یوم یفر المرء من اخیہ, جس دن بائی بائی کو دیکھ کر بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ, ماں باپ کو دیکھ کر بھاگے گا, بیوی بچوں کو دیکھ کے بھاگے گا. نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اس دن انسان یہ تمنا کر رہا ہوگا ہلک عنی سلطانیہ ما اغنى عنی مالیہ, ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا
تسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. اس دن نہ کام آئے گا، نہ مال کام آئے گا، نہ حکومت و سلطنت کام آئے گی، نہ دولت کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گی. اس دن یہ قرآن مجید سفارشی بن کر آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن شافع مشفع وماهر مصدق من جعل امامه قاده الى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقه الى النار. القرآن شافع مشفع، قرآن سے رشتہ جوڑو. شافع، یہ قرآن مجید سفارشی ہے. مشفع، اس کی سفارش قبول کی جائے گی. وحامل مصدق، یہ حجت قائم کرے گا قرآن. مصدق، اللہ کی طرف سے تصدیق کیا جائے گا. قرآن بھی اللہ کے حکم سے ہی سفارش کرے. ان کے لیے قرآن مجید پڑھنے والوں کے تو کیا خیال ہے؟ اللہ رب العالمین نے جہاں قرآن مجید میں جو مشرکین مکہ کے لوگ جن کے بارے میں مشرکین مکہ کی تھیوری، ان کی نظریات یہ تھے کہ وہ اپنے زمانے کے لوگ نیک لوگوں کی پرستش کیا کرتے. کیوں؟ فلسفہ کیا بتایا جاتا تھا؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، یہ تو ہمیں اللہ کے زیادہ قریب کر دیں گے. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، جن کی ہم پرستش کرتے ہیں، جن بتوں کی، جن قبروں کی ہم پرستش عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ہاں ہماری سفارشی ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ. کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کرنے کی ہمت کرے، جرأت کرے؟ الا بإذنہ، مگر اللہ کی اجازت سے. سفارش کرنے والے جب سفارش کریں گے تو اللہ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے سفارش کریں. تو جہاں قرآن مجید نے ان سفارشوں کا رد کیا، وہاں رسول اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید پڑھ لیا کرو، قرآن مجید سے اپنی دوستی قائم رکھا کرو. یہ قرآن مجید جنتوں تک تمہیں لے جائے گا، بلکہ جنتوں میں نہیں، جنتوں میں اعلیٰ مقامات تک یہ قرآن مجید تمہیں لے جائے گا. قاری قرآن سے کہا جائے گا اقرأ ورتل القرآن، قرآن مجید پڑھتا جا. اور فإن آخر منزلک، تیرا آخری منزل جہاں تیری قرآن کی آیت ختم ہوگی وہ تیرا آخری منزل ہوگی. تو قرآن مجید کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدى للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت والی کتاب ہے. والفرقان، یہ کتاب فرق کرنے والی کتاب ہے. توحید اور شرک کے درمیان، سنت و بدعت کے درمیان یہ کتاب فرق کرنے والی کتاب ہے. حق اور باطل کے درمیان، جائز و ناجائز کے درمیان، حلال و حرام کے درمیان یہ قرآن مجید فرق کرنے والی کتاب ہے. عرض میں یہ کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں عرض کر رہا تھا، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں 7 قسم کے خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین عرش کا سایہ، اپنا سایہ عطا فرمائے گا. ان میں سے ایک وہ عادل حکمران، دوسرا وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزرتی ہے، کتاب اللہ کی تلاوت میں گزرتی ہے، اقامت صلاۃ میں گزرتی ہے، انفاق فی سبیل اللہ میں جس کی جوانی گزرتی ہے. اور فرمایا تیسرے نمبر پر وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی خلوت میں اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو گرتا ہے. اور تیسرا ایک اور آدمی فرمایا 7 میں سے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، وہ آدمی صدقہ کرتا ہے اتنا زیادہ مخفی سرن چھپا کر وہ صدقہ کرتا ہے حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، یہاں تک کہ اس کے دائیں ہاتھ نہیں جانتا اس کے دائیں ہاتھ نے کس کو کتنا خرچ کیا. اور ایک وہ آدمی ہوگا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایک وہ خوش نصیب انسان ہوگا جسے ایک خوبصورت
ایک بڑے خاندان کی عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے اللہ کے ڈر اور خوف سے اس دعوت گناہ کو ٹھکرا دیا. تو اللہ فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیہ، چھپ چھپ کر خرچ کرتے ہیں، وعلانیۃ، اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور، یہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس تجارت کے اندر خسارہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ رب العالمین ان خوش نصیبوں میں اللہ رب العالمین ہمیں بھی شامل کر دے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی، نماز قائم کرنے کی، انفاق فی سبیل اللہ کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.